market, or we have to make use of that. Being in his cabinet, I have to make use of that. And I'm really privileged to use his fast speed in order to get things done. میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ لوگ آئے تھے کہ 6-7 کمیٹیز کا تو امیجیٹلی مجھے 24 گھنٹے کے اندر فیصلہ کیا کہ آپ بنائیں، ٹی آرس بنائیں اور اس کی ممبرشپ رکھیں. بینکرپسی لا بنانے کی، ریوائول آف سیک یونٹس کرنے کی، ایکسیس ٹو کیپٹل یہاں بات ہوئی، حسان صاحب نے بات کی، لانگ ٹرم فائنینسنگ. مجھے نہیں پتا، میں 1990s میں ادھر آیا تھا، وہاں این ڈی ایف سی، بیل، آئی سی پی، آئی ڈی بی پی، یہ سارے ہوتے تھے. 7 ایئر فائنینسنگ ہوتی تھی، ایل ایم ایم ہوتا تھا. میں آئی کیم ایٹ این ارلی ایج، اور مجھے اس کنٹری نے ساری اپرچونیٹی دیا. اس کنٹری نے مجھے سارا بنایا ہے، بینکنگ اور ڈی ایف آئیز نے آگے پیچھے. اب اتنی اپرچونیٹی نہیں ہے کیونکہ ڈی ایف آئیز آر گون. سو ایک کمیٹی وہ بھی بنی ہے، ایکسیس ٹو کیپٹل، اسپیشلی لانگ ٹرم کیپٹل، اور پرائم منسٹر از ٹیکنگ اے کین انٹرسٹ آن دیٹ. پھر ٹیکس ریشنلائزیشن. دیکھیے یہ اگین آئی کیپ آن یوزنگ دا ورڈ، اور انگریزی بولتا رہتا ہوں، راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ کمپیٹیٹو ہوں گے تو آپ کاروبار چلے گا. کاروبار از ناٹ اے چیریٹی، لو آپ سب چیریٹیبل کام کرتے ہوں گے. اور پاکستانی جو ہے نون ہے چیریٹیبل کام ہے. کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی آپ جیسی بڑی بڑی کمپنی ضرور کرتی ہیں، بٹ بزنس از فار پروفٹ. Return on asset, return on equity, return on investment, okay? That's what the corporate sector is, and that is what the capitalist economy is. It's not a socialist economy. The days of socialist economy are gone. Even China is on a capitalist economy. So اگر آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کم نہیں ہوگی اور اگر آپ کو ریٹرن نہیں ملے گا تو مجبوراً آپ کیا کریں گے؟ لاس میں جائیں گے، وہ ہوگا. نہ بینکرپسی پروٹیکشن ہے، نہ ایکسیس ٹو کیپٹل. کیا کریں گے آپ؟ یا اپنا کاروبار بند کریں گے اور باہر چلے جائیں گے، یا جتنا پیسہ کمایا ہے اس کو باہر بھیج دیں گے. یہی کریں گے نا. اب ہم کو آپ کو کہہ کہ میں کہوں کہ نہیں جی آپ باہر نہ جائیں، آپ پیسہ نہ باہر بھیجیں، تو میں کہوں بھی اور چاہتا بھی ہوں تو آپ نہیں کریں گے. وہ دنیا میں بڑی آپشنز ہیں، اور اب ہم ایک بڑی تیزی سے چینج ہوتی ہوئی ورلڈ میں ہیں، اور تیزی سے اب آپ دیکھیں نا، دا کانسیپٹ آف 5 ایئر پلاننگ از گون. الدو ہونی چاہیے ضرور، انڈسٹریل پالیسی وغیرہ سارا اس پہ میں آتا ہوں، بٹ 5 ایئرز از لانگ ٹائم. 5 ایئرز یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے. اس کے اندر تو آپ چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سیک اور یہ کریں تو آپ کو دنیا کی انفارمیشن سامنے آ جاتی ہے. دنیا میں جہاں جہاں کس نے نیٹ میں کچھ کہا ہوتا ہے ایک دم سے آ جاتے ہیں سامنے، اور کریں تو اور ڈیپ چلے جائیں گے. تو لک ایٹ دی ایکسیس ٹو انفارمیشن. دنیا میں بھی ہم نہیں کریں گے تو دنیا ہم سے اور آگے اور تیزی سے آگے نکلے گی. سو یہ ریئلائزیشن ہے. بلکہ یہ بھی بات ہوئی تھی کہ ری نیم دی منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ایز منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. سو باتیں ساری ہیں آ رہی ہیں. اب گورننس کا جو ماڈل ہے نا، یہ وہ بنتا ہے جب آپ ان ساری چیزوں کو سن کے اس میں سے چیزیں پکڑ کے امپلیمنٹ کریں اور چلیں آگے. یہی ہے نا، یہی تبدیلی تو یہی چیز ہے نا. اور ہم کوئی اکیلے نہیں ہیں. انفلیشن ہم تو کم از کم 38% انفلیشن سے 2% سے نیچے پہ 1.5 پہ آ گئے ہیں. لوک ایٹ ادر کنٹریز، لوک ایٹ ٹرکی. ارجنٹینا میں ایک وہ صاحب آئے ہیں، بڑے زبردست چیزیں کر رہے ہیں. وہ بھی وہ ایلون مسک کے شاگرد ہیں، وہ بھی چین سو لے کے پھر رہے ہیں، اور وہ بھی 20% آلریڈی گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں. تو پیپل ہیو ریئلائز وداؤٹ کٹنگ ایکسپینڈیچر، وداؤٹ بینگ ایفیشینٹ، آئی مین یو لیفٹ بیہائنڈ. کتنے دفعہ جائیں گے آئی ایم ایف کے پاس؟ تو all these things need to be done. So you've got to be competitive. Pakistan cannot go anywhere without industrialization. We've got to bring that industrialization concept back, the industrialization concept of the 60s and the 90s. 60s Ayub Khan, 90s Mian Nawaz Sharif Saab. We've got to bring in that. We've got to use this bulge of youth جو ہم سمجھتے ہیں liability ہے. They are savvy people, not like us when we were growing up. مجھے انفارمیشن لینے کے لیے میں لائبریری جا کے انسائکلوپیڈیا میں ڈھونڈتا تھا، پورا دن گزر جاتا تھا. آج کیا ہے، یہ فون ہے اور اس میں کرے دنیا جا کے انفارمیشن آگے. کمپیوٹر کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. سو یو ہیو ٹو ہیو این ایج over the world. I cannot ask the business community or industrialists کہ high power rates اور high corporate rates اور high markup rates
اور ہائی منیمم ویجز میں آپ کمپیٹ کریں دنیا میں, اور اگر آپ نہیں کریں تو میں کہوں گا آپ انیفیشینٹ ہیں, آپ تو کسی قابل نہیں. نو, the policy maker knows what your strengths are. اس کو نہیں استعمال کرے تو میں I'll come to you and say کہ you doing it wrong. اگر باقی چیزیں جو میں نے آپ کو دینی ہیں ایز اے گورنمنٹ اور میں آپ کو نہیں دے رہا, تو پھر میں آپ کو کس منہ سے آ کے کہوں گا کہ جناب آپ پیسہ کیوں نہیں لگا رہے. دس کنٹری ہیز ٹو بی بلڈ, انفراسٹرکچر ہیز ٹو بی بلڈ. فریٹ کی بات کی کس کو نہیں پتہ ہے, میں کاروبار نہیں کرتا. ایکسل لوڈ کافی حد تک میڈم امپلیمنٹ ہو گیا, اور اسے ہی کہہ رہے ہیں کاسٹ آف موونگ از ٹریمنڈس اینڈ اٹ از ایڈنگ ٹو دا کاسٹ آف پروڈکشن or making our exports expensive. It is, but that was the need of the hour and we have to go through that. وہ ایسی انٹروینشن تھی جو بہت سالوں پہلے ہونی چاہیے. ہماری روڈز برباد ہو رہی ہیں. یہ سارا انڈاکیومنٹڈ سیکٹر از اے میجر پرابلم. کیوں آپ لوگوں کو بوجھ پڑتا ہے, کیوں سپر ٹیکس لگ گیا جو ایک اسٹارٹ ہوا تھا, ایک ون آف میجر فار 1 year فار بینکس, وہ ساری انڈسٹری میں لگ گیا. سو we've got to do this, and we've got to enable our businesses to set up factories جو بند پڑی ہیں. سکھ یونٹس کی میں بات کر رہا ہوں, ادھر سکھ یونٹس والے نہیں بیٹھے ہوئے, بٹ بھرا ہوا ہے کنٹری سکھ یونٹس پہ, اور وہ اپنی غلطی سے سکھ نہیں ہوئے, وہ پرانے دوروں کی غلط پالیسی سے ہوئے ہیں. ہائی مارک اپ ریٹ جو ہوئے, جو ہائی بجلی کے ریٹ ہوئے, ہائی کارپوریٹ ٹیکسیشن, اس لیے بیٹھے ہیں. اینڈ بینکرپسی لا میں کیوں کہہ رہا ہوں, میں ان کو ریوائیو کرنا چاہتا ہوں. وہ ادھر کے لیے کوئی فورن انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, کوئی امپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. ادر بیکاز وی ہیو ٹو گو, مائی کانسیپٹ از ویری کلیئر, پرائم منسٹر از ویری کلیئر. ویو گاٹ ٹو انڈسٹریلائز دس کنٹری led by export related industry first. Import substitution has become a bad thing, but I don't think it's such a bad thing. In certain things we've got to give opportunity to our industry, and I keep on saying یہ ٹرمپ کیوں ٹیرف لگا رہا ہے, یہ کوئی لڑنے کے لیے تو نہیں لگا رہا نا, یہ اپنے مینوفیکچرنگ سیکٹر کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے لگا رہا ہے. کمپیٹ نہیں کر سکتا نا چائنا سے, تو اگر امریکہ ود آل اس ٹیکنالوجی نہیں کر سکا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو ہمیں بھی کچھ انڈسٹری ریوائیو, کچھ چیزیں ایسے آپ نے کہا کہ سیکٹر وائز کرنا چاہیے, اور یہ ہو رہا ہے. دیر از لاٹ آف انالیسز. Industrial policy, I will not leave inshallah until I make the industrial policy, and it is half job done. ہم نے ایک فورن کنسلٹنٹ ہائر کیا ہے, میں لوکل لوگوں سے ہیلپ لے رہا ہوں. میں آپ لوگوں کے پاس آ رہا ہوں, یہ سارا کچھ مجھے پتہ ہے, خود بھی انڈسٹریلسٹ ہوں سر, مجھے پتہ ہے. There has to be an industrial policy, کیوں کہ پاکستان میں آج تک نہیں آئی. انشاءاللہ ہم بنا کے جائیں گے. پرائم منسٹر نے مجھے نمبر 1 ٹاسک دیا ہے. جی پلیز. That's what we have offered and volunteered, that we would love to be able to help you with that as well, with whatever resources that we have, including intellectual resources and the capacity for data-driven, research-oriented reports. So please do keep us in mind when the industrial policy is being made. Thank you, Chairman. But you broke the code of speaking in Urdu, so I should be also liberal. No, just as a joke. You know, بھی bits and pieces میں چلانا ہے. ہمیں یاد رکھیے گا. آپ پرائمری باڈی ہیں بزنس کی, میں ان کو پتہ ہے, some of my colleagues sitting here, کہ میں جب ایف بی آر میں بھی آیا تھا تو پاکستان بزنس کونسل سے میری سب سے پہلی جو انٹریکشن تھی ایک آپ ہی نے, میرا خیال ہے آپ نے مجھے صاحب نے رپورٹ بھیجی تھی جس کے اندر بتایا گیا تھا کہ what we declare as exports to China and what they declare as the imports from China and what they declare exports, there's a $4 billion gap. I still remember that, and I took that from there, and اس میں کافی کام کیا تھا, پھر ریئل ٹائم ہم نے کیا تھا. A lot needs to be done also, but there's some improvement, a lot of realization کہ یہاں مس میچ ہے. So میں آپ کی رپورٹس پہ, آپ کے انڈیکسز جو آپ کرتے ہیں بزنس کانفیڈنس کے آگے پیچھے, میں اس کو بہت سیریسلی لیتا ہوں.
سو ریسٹ ایشورڈ کہ جو بھی اور میرا اسٹائل جو ہے وہ پرائم منسٹر کا بھی ہے. کتنے میٹنگ میں آپ لوگ آتے ہیں, کتنے, اینڈ ہی از اے گڈ لسنر. وہ سنتے ہیں, ایک ایک پوائنٹس کرتے ہیں, اور آپ لوگ جب جاتے ہیں تو پھر ایکشن بھی لیتے ہیں. اوکے, بہت سارے ایکشن آپ کو اب نظر آنے شروع ہوں گے انشاءاللہ. سو یہ کہنے کی بات کیا ہے کہ نو ڈیسیژن which is not based on ground realities and a lot of knowledge and information is a good decision. اور جب آپ جتنے اوپر جاتے ہیں اور اوپر پالیسی بناتے ہیں, اس میں بند کمرے میں ایک ڈیسیژن بنائیں گے اور پالیسی بنائیں گے تو اس کا کسی قسم کا کوئی کاسمیٹک ہوگا. اچھا, اب ہم نے گاڑی کو ٹریک پہ واپس ڈالنا ہے, اوکے, اور اس کو تیز چلانا ہے. آئی ٹاک آف 60s اور یہ اوکے. اس کنٹری نے دیکھا ہوا ہے, اس کنٹری نے دیکھیں 90s میں بڑی اچھی چیزیں بھی ہوئی تھی. 90s میں پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ آیا تھا کہ آپ لائیں فورن ایکسچینج اور واپس لے کے جائیں, کوئی پوچھے گا نہیں. اور ہمارے پہ سینکشن لگی اور پھر بھی ہمارا روپیہ اسٹیبل تھا, میرا خیال 60 روپے پہ اس وقت تھا. یہ ڈی ویلیویشن کی بات میں نہیں بول سکتا ادھر آفیشیلی, بٹ دیر آر ٹو اسکول آف تھاٹس. ون اسکول آف تھاٹ از کہ روپیہ کو جس طرح ہم اسٹیبل رکھا ہوا ہے, اور بہت بہت مشکل سے یہ کیا ہے, اور بہت پاکستان میں اسٹیبلٹی آئی ہے اس کی وجہ سے. فیوچر کی میں بات ضرور کر سکتا ہوں. میں آئی ایم آف دی اوپینین کہ ایک پلاننگ کے لیے کاروباری آدمی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی انفلیشن یا جو ایکسس انفلیشن ہوتی ہے, ابھی تو نہیں ہے ہماری انفلیشن, بٹ جس دور میں جب ہوتی ہے تو ہم اس کو اپنی کرنسی میں سلولی اینڈ گریجولی ریفلیکٹ کرتے رہا کریں. دی ادر اسکول آف تھاٹ از کہ جب بھی میجر ڈیویلیویشنز ہوئی ہیں اس کا ہمارے ایکسپورٹ کو کیا فائدہ ہوا. وہ ایسی کی ویسی ہوتی ہے, 2-3 مہینے کا ونڈ فال ہوتا ہے, بٹ بائی دا سیم ٹوکن وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اٹس اے شاک. دی ایڈجسٹمنٹ وین اٹ کمز ایز اے شاک, اس کا فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ شاک میں پھر ہر کچھ مہنگا ہو جاتا ہے اسی شاک میں, اور اس کے بعد پھر بزنس مین کا کانفیڈنس کرنسی پہ ختم ہو جاتا ہے, تو وہ سارے فیصلے نہیں لے سکتا کہ وہ کہتا ہے کہ اب شاید اور اوپر چلے جائے یا اور نیچے گر جائے آگے پیچھے. سو سلو اینڈ اسٹڈی جو ہے میرے خیال میں among the two schools of thought is the right approach. بٹ اس کے اوپر بہت ساری ڈسکشن ہوتی ہے. آپ سب لوگ آتے ہیں وہاں, ابھی اکنامک ایڈوائزری کونسل میں یہی کہا گیا, ابھی 3 دن پہلے ہوئی تھی, بڑی بڑی اچھی ایڈوائزز آتی ہیں. اسلام آباد میں کوئی ابھی یہ ان اویئر نہیں ہے کہ آپ آ کے یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یار میں بجلی کا پرابلم ہے, وہ اچھا بجلی کا پرابلم, ایوری بڈی نوز واٹ دی پرابلم ہے. اینڈ the results have to be shown through the decisions and through implementation. لینڈ کی آپ بات کر رہے ہیں, ڈو یو تھنک, آئی ڈونٹ نو کہ سب سے مشکل پرابلم لینڈ کی ہے, بٹ ایس آئی ایف سی کے ایڈیشن کے بعد اور ہماری منسٹری کی کوآپریشن کے ساتھ پی اے ڈی سی از این انٹیگرل پارٹ آف دیٹ. اسٹیل مل کے لینڈ کو یوز میں لے کے آ رہے ہیں, ایک کمال کی انہوں نے پالیسی بنائی ہے, منیمل ڈیولپمنٹ چارج اس سے ہم لینڈ آفر کر رہے ہیں. 2 ڈیولپنگ پارٹیز کو آلریڈی میرے خیال 500 ایکڑ دے دیے ہیں, وہ 1000 ایکڑ دیے ہیں, وہ زیادہ مانگ رہے ہیں, بٹ بڑی اچھی ایس آئی ایف سی اور گورنمنٹ کی پالیسی ہے. جسٹ سیکنڈ پلیز, کہ اس کو آپ آہستہ آہستہ دیں, بیکاز دیر ادر پارٹیز انوالوڈ, اور اس کے اندر مطلب ہے کہ ہم سارے مسئلے جو پرانے میں بیوروکریٹک ہرڈلس سے وہ دور کر رہے ہیں. کل ہی ایک میٹنگ ہوئی تھی, آئی واز آلموسٹ سٹنگ آن دا پلین اینڈ آئی واز اٹینڈنگ آن زوم, جس میں بڑے میجر فیصلے کیے گئے ہیں, بیکاز اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. یہ لینڈ دیں گے, پورٹ کے پاس ہے, سارا کچھ ہے, اور فارن انویسٹر لینڈ ڈیولپمنٹ کے میں آنا چاہ رہا ہے, اور لائن لگی ہوئی ہے, اور وہ جب آئیں گے دیٹ ایکٹس ایز اے ڈرائنگ کارڈ. تو دیکھا دیکھی جو ہے چائنیز کمپنی آ جائیں گے, مڈل ایسٹرن کمپنیز آ جائیں گی, جب وہ دیکھیں گے ان کے لیے
secure accommodation بھی بنا رہے ہیں. So all that is going and it's going to start from here under your nose in Karachi. جی پلیز. اس میں ایک 2 مہینے پہلے یہ پی وی سی کا ایونٹ ہوا تھا تو یہ بات سامنے آئی تھی کہ جو لینڈ پرائز پہ جو ادھر دے رہے ہیں نا ورسز ایجپٹ، تو ایجپٹ کا تقریباً 60% کا کاسٹ ہے ورسز جو ہم پاکستان میں دے رہے ہیں. تو مائی ریکویسٹ ٹو یو وڈ بی کہ آپ جو جس کاسٹ پہ دے رہے ہیں وہ تھوڑا ورلڈ وائڈ بینچ مارکنگ بھی کر لیجیے گا. ابھی اتنی کام کاسٹ دے رہے ہیں وہ یہ بھٹی صاحب بتائیں گے آپ کو. ابھی تو کل اسی پہ اتنا بڑا جھگڑا ہو رہا تھا کہ جو ہم کاسٹ دے رہے تھے، جو پی آئی ڈی سی ایز اے ڈیولپر بن قاسم کی ڈیولپ کر رہا تھا، اس میں پھر لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی، کوئی 2.5 گھنٹے کی کل میٹنگ تھی، اس کو اوور رول کر دیا گیا ہے. اب وہ کاسٹ ہو رہا ہے جو اسپیشلی ایپیکس کمیٹی آف ایس آئی ایف سی نے ڈیسائیڈ کی ہے. اینڈ میرا نہیں خیال کہ دنیا میں اس سے سستی ملتی ہے. وہ کاسٹ بھی کوئی نہیں، اٹس جسٹ اے ڈیولپمنٹ کاسٹ. دیر از نو لیز، دیر از نو نتھنگ، دیر از نو اپ فرنٹ. اٹس این اینول پر ایکر کاسٹ، ڈیولپمنٹ کاسٹ فور 30 years. میں ایز این انڈسٹریلسٹ آئی ایم پریٹی شیور کہ آل آف یو ول گو دیئر. عارف حبیب سب سے پہلے جائیں گے. جی ہے تو لیز میں، بٹ لیز کاسٹ کوئی نہیں ہے، اٹس جسٹ اے ڈیولپمنٹ کاسٹ، اسمال اماؤنٹ، اٹس ناٹ مچ. جو میں دیکھتا ہوں ایسی زمین جو ہے، نو 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 ناٹ ایٹ آل. کارخانے لگانے کے لیے، کارخانے پرمٹ نہیں کرتا. دیر از نو وے کہ اس طرح کے لینڈ میں جس کے اوپر اتنی زیادہ گورنمنٹ کا ٹائم اور انرجی لگ رہا ہے، وہ اسپیکولیشن کے اوپر ڈال دیا جائے گا. 20 سال میں بھی لینڈ کی قیمت 100 گنا بڑھ جائے گی، مگر لگے گا کچھ نہیں ہوتا. آل دیز آر بینگ ڈن ٹو کنورٹ investment of people into productive activities. Speculation وہ ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن وہ رہنی چاہیے، بٹ ایک حد تک. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اور آپ پیسہ کمائیں تو بینک میں رکھتے نہیں ہیں، ڈر کے مارے کہ گزارا کے لے جائے گا، ہم اسپیکولیشن میں لگا دیتے ہیں. دیٹ از رانگ. وہ پاکستان میں ہوا ہے بہت سارا. آپ نے کہا نا کہ انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ ایز اے پرسنٹیج کم ہوتا گیا ہے. آئی نو دیٹ، آئی ایم ایکچولی آئی نو، آئی فالو آل دیز نمبر. میں جب آیا تھا تو یہ 24% تھا. آج ٹوٹل انڈسٹریل سیکٹر 18% ہے، جس میں مینوفیکچرنگ جو ہے وہ 12% ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اونلی 12%. اور 70% جو آپ کی ٹیکس کلیکشن ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ انڈسٹریل سیکٹر کے تھرو ہوتی ہے. So that's the future. Export-led industrialization. That's the future of this country. You can't depend all the time on remittances. Remittances is some other country's productive activity which is generating that and they're spending here. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ undue remittance, which is very important and they should increase, but without productive activity, they give you reason for inflation. Okay? And that is what happened here. سو ڈیویلیوشن سے ہوئی، وہ ریمیٹنسز آ رہی تھیں، وہ 100 روپے کی جگہ 300 روپے ملنا شروع ہو گیا ہے. کارخانے بند ہو رہے تھے، ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی، سپلائی کم تھی. کاسٹ پش اور ڈیمانڈ پش دونوں اکٹھی ہو کے ادھر گئی. کوئی وجہ نا 38% ہوئی تھی. اینڈ دین یو ہیو ٹو گیٹ انٹو اے پروگرام اینڈ دین یو ہیو ٹو مانیٹری ٹائٹ کر کے کرتے وہ کیا ہوتی. واٹ از مانیٹری ٹائٹنگ؟ مانیٹری ٹائٹنگ ہو کے ایکٹیویٹی بند کر دو، امپورٹ بند کر دو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. سو آور پرابلم از کرنٹ اکاؤنٹ. And the only way we can do away with that on a long term, even a short term basis, is export led growth. Export ہوگی تو دنیا کی کنٹریز نہیں ہے، چائنا، ملیشیا، سب انہوں نے ایکسپورٹرز کو کمپیٹیٹو ایج دلائی. کبھی زمین سبسڈائز کیا جس طرح اب ہم یہ اسٹیل مل کی کر رہے ہیں، کبھی انہوں نے بجلی سستی کر کے بیچی. یہاں تک آپ پڑھیں ہسٹری، یہاں تک کہ را مٹیریل ڈسکاؤنٹڈ بھیجا. کسی کو نہیں پتا دنیا میں یہ آسمان سے چیزیں نہیں آ جاتی. مطلب دیر از نو فری لنچ ان لائف. آپ لوگ بزنس میں سمجھتے ہیں دیر از نو فری لنچ. آپ کو کمپیٹیٹو دیں گے، کمپیٹ کریں گے، ایکسپورٹ بڑھ جائیں گے. لک ایٹ سم آف دا بیلنس شیٹس آف پیپل ہو ڈن ان دا لاسٹ 5 years. دے کریٹڈ ویلتھ اینڈ دے ری انویسٹڈ. ایکسپورٹرز ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، ایسے گئے ہیں اوپر. کمنگ آن دی EFS thing, I personally think کہ فکسڈ رجیم سے نارمل رجیم میں دے آر اگین ڈفرینس آف اوپینین. بٹ آئی تھنک اگر ہم نے جانا ہے تو اس کو گریجولی جانا ہے. دیر آر لاٹ آف اسمال بزنسز وچ ہیو بن ہٹ بیڈلی. جب آپ نے فار ڈیکیڈس ان کو دیا ہے کہ نو آڈٹ، نو نتھنگ، 1% فل اینڈ فائنل. اور 1% فل اینڈ فائنل از مس انڈرسٹوڈ. اٹس ناٹ 1% ٹیکس. اٹ ٹرانسلیٹس انٹو ویری ہائی ٹیکس. اٹس آن دا ٹرن اوور. پروفٹ تو کم ہوتے ہیں.
can be 25-30%. تو وہ آپ نے 1% کو 2% کر دیا, 1% منیمم ہے, دوسرا 2% ایڈوانس ہے, اور اس کے بعد نارمل. پیپل آر ناٹ ریڈی, دے ڈونٹ ہیو اکاؤنٹس. ٹھیک ہے, ہمیں لانا چاہیے ان کو کاؤنٹنگ سسٹم میں, اینڈ دین گریجولی یو ڈونٹ ڈو اٹ سرٹنلی لائک دیٹ. سو اینی ویز, مائننگ کے اوپر بڑا کام کیا ہے جی گورنمنٹ نے, این ایس آئی ایف سی نے کمال کا کام کیا, اور اس کی دس از اے اسٹرانگ سلور لائننگ ان دا کلاؤڈ. اس کے اوپر بڑی کنونشنز ہوئی ہیں, ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے اسلام آباد میں, and it has generated interest even from countries far away like America, and I think یہ پاکستان کا جو hidden potential ہے in days to come, یہ results pay کرنا شروع کرے گا. And that is why I have confidence now in the government, because ان کا فوکس صحیح جگہوں پہ ہے. ایگریکلچر کے اوپر دیکھیں, پانی کا آپ نے صحیح کہا, پانی کے ریسورس کی کمی نہیں ہے, اس کو اسٹوریج اور کنزرویشن کی کمی ہے. مانسونز ہمارے پاس ہوتے ہیں, ہر سال آنے ہیں, کم زیادہ ہو سکتے ہیں, گلیشیئرز نے میلٹ کرنا ہے. پانی ہمارے پاس بہت نہیں ہے, ناٹ لائک آسٹریلیا, 80% ان کے ڈیزرٹ ہے یا سیمی ڈیزرٹ ہے, بٹ اسٹل دے کنزرو انرجی. ہم ابھی تک اگر فلڈ واٹر پہ جا رہے ہیں, اور ڈرپ اریگیشن اور یہ سارے سسٹم جو اب ڈیکیڈز پرانے ہو گئے, ہم استعمال نہیں کرتے. فلڈ واٹر ایکچولی ویسٹ واٹر, ناٹ اونلی دیٹ بٹ ایکچولی اٹس بیڈ فار دا کراپس. صحیح ٹائم پہ دیں, صحیح کریں. یہاں تک کہ جب گرمی ہوتی ہے زیادہ, لوگ پانی زیادہ دینا شروع کر دیتے ہیں. اٹس بیڈ, اٹس ایبسلیوٹلی بیڈ. اور دن کے بعد پانی دے رہے ہوتے ہیں. آپ پتہ ہے, اپنے لان کو آپ جب کرتے ہیں اریگیٹ, تو آپ پہلی اصول ہے کہ جب سورج نکلا ہو نہیں کریں, یا صبح صبح کریں یا شام کو کریں, ورنہ پانی گرم ہو کے بوائلنگ واٹر بن جاتا ہے. جی یہ اس میں جو پانی کی آپ نے بات کی, تین چیزیں. ایک تو پانی میں پرائسنگ آف واٹر پاکستان میں, جہاں کوئی چیز کی پرائس ہی نہیں ہوتی پراپر, تو وہ ہمیشہ اس کے اندر جو ہے نا. ویری گڈ پوائنٹ, لاٹ آف تھنکنگ از دیئر. اس پہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں, ان ڈیموکریٹک سیٹ اپس اکانومی از ناٹ ٹیکسٹ بک اکانومی, اٹس آلسو پولیٹیکل اکانومی. دیر آر لاٹ آف تھنگز. آپ ایگریکلچر ٹیکس کی بات کی, کس کا دل نہیں چاہتا کہ جی ڈی پی کا اگر وہ 24% ہے, اور میں یہ ایف بی آر کی ڈیفینس میں کہتا ہوں, ایف بی آر کو ہم کتنی بیش کرتے ہیں, 25% اکانومی کو تو وہ ٹیکس ہی نہیں کر سکتے, ان کی جوریسڈکشن ہی نہیں ہے. آج ہمارا ایف بی آر کا ریونیو 10-10.5 ہو گیا ہے. دیو ڈن اے گڈ جاب ان دا کرنٹ سرکمسٹانسز. ٹوٹل نان ٹیکس اور نان ایف بی آر ریونیو ملا کے ہم میرے خیال 12% پہ ہیں. اس کو آپ ڈیوائڈ کر لیں 0.75 سے 25% پہ, تو وہ جاتے ہی نہیں, کر ہی نہیں سکتے. تو آپ 13-14 پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں پدر. اور باقی آپ یہ انڈاکیومنٹڈ سیکٹر لے آئیں, ٹرانسپورٹ کا اور باقی سروس سیکٹر کا. تو جن سیکٹر, مسئلہ ڈیلیما یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو سیکٹرز دے رہے ہیں, دیٹ از امنگ دا ہائیسٹ ٹیکسیشن ان دا ورلڈ. یہ جو کارپوریٹ سیکٹر جو دے رہا ہے, آپ کے خیال ہے کہ وہ 12% پہ ہم ان کا کمپنسیشن کر رہے ہیں جو نہیں دیتے. سو یہ پولیٹیکل اکانومی ہوتی ہے. اور اب آئی ایم ایف کے پروگرام میں انہوں نے لگا تو دیا ٹیکس, اب دیکھتے ہیں کتنا حد تک کلیکٹ کریں گے. ٹوٹلی غلط, بالکل مس کوٹ کیا گیا. اور میں نے کہا بھی تھا کہ وہ اپنے پی آر او کو ٹریبیون میں آ کے کیا کلیریفیکیشن, میں نے کہا تھا سپر ٹیکس ہٹا دیں. میں کہوں سپر ٹیکس کرنے کا, آپ دیکھیں نا وہی چیز باقی اخباروں میں صحیح کوٹ ہوئی ہے. میں نے تو کہا تھا کہ سپر ٹیکس ہٹائیں گے, ہٹانا ہوگا اپنے آپ کو کمپیٹیٹو ریجن میں بنانے کے لیے. یہ ذرا کوریجنڈم دے دیں امیجیٹلی. میں اتنی تیزی میں آیا ہوں ادھر آگے پیچھے ہو, امیجیٹلی آج ہی پی آر او کا اسٹیٹمنٹ دیں. ٹریبیون میں تھی تو اٹ شوڈ بی اونلی گیون ٹو ٹریبیون. اوکے, جا رہے ہیں لائیو, تو دے دی ہے اپنے کوریجنڈم. آپ چاہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ لیڈ انویسٹمنٹ اٹریکٹ ہو, تو اس میں جب آپ کہہ رہے ہیں سپر ٹیکس ایکسپورٹ میں ہٹائیں گے, تو ایک تو میسج جائے گا کہ پاکستان از موونگ ٹوورڈ ریموول ایکسپورٹ
सकते हो, दूसरा जो एक्सपोर्टर हम आप चाह रहे हैं बाहर से हैं वो जल्दी आ सके, कंपैरेटिव Not a एडवांटेज good idea. डिसएडवांटेज जो है वो Good idea. नंबर वन। अच्छी स्टेज में होती है ये। दूसरा जो 2% विदहोल्डिंग टैक्स है एक्सपोर्ट पे, दैट्स नॉट एन IMF कंडीशन। वो तो somebody in FBR कैलकुलेटेड $30 बिलियन है, एक 2% कर लो तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। तो ये तो इजीली गवर्नमेंट के लिए इट्स नॉट एन IMF कंडीशन। तो दिस देखिए 2% शुड बी रिड्यूस्ड बैक टू 1% or even 0.5%. मैं ज़रा इन ऑल फेयरनेस ये बात कहूँ, देखें, hindsight is 20/20 vision, they all say that. Remember when this government came in after the election, हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी क्या थी? स्टेबलाइजेशन। उसकी नंबर 1 कंडीशन क्या थी? IMF प्रोग्राम, यही थी ना। और उसकी दूसरी कंडीशन ये थी कि जल्दी करें। सो जल्दी में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, बिकॉज IMF gives you a revenue target, because IMF looks at basic substantial things, fiscal deficit. In order to get that fiscal deficit reduced, they had to get the taxes from the known sectors, from where you could give. And that is why so far the growth is 26%, when the average inflation this year, this fiscal year, is just about 9 or 10%. So that has come from additional taxes and from good administrative steps. But यही चीज़ होती है ना, वो करते करते I think certain things have gone overboard. Okay? अब जो क्या कहते थे, गूस